بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک شخص پر وقت نزا طاری تھا اور اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے سامنے دو ڈراونے شخص کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا کہ اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ اس ضعیفہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعی میں اس سے ناراض تھی مگر اب آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا کہ اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں، اب حسین اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے میری جنت کے ہم نشین کی زیارت کروائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ، فلاں کسائی جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا کہ وہ دوسرے کسائیوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کا وقت ہوا، وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ دروازے پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ پھر اس بڑھیا کو بستر میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا۔ اس عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ آواز کی کمزوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے ان کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے ان کی خدمت میں خود ہی کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے، جب میں اس کو نہلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، تجھے اسی جنت میں درجہ ملے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جری تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ پھر اس نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی وہ عبادت میں ہی مشغول رہا۔ تیسری مرتبہ اس کی ماں نے اس کو پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بد دعا دیتے ہوئے کہا، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ تجھے بے یار و مددگار کر دے۔ بس ایک دن کا گزرنا تھا کہ دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک بدزنا بچہ لے کر عبادت خانے میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے، کل تک تو یہ خود زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور وہ لوگ اسے بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔
جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا، ماں خاموش ہو جا، آپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہی تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے جری سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب تمہاری ماں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ جری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جری نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو قوت گواہی عطا فرما، اور بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے پکڑ کر ان کو دیوار سے دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، جی ہاں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی مت کرنا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔